الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ دوران نماز انگریزی زبان میں تلاوت کرنے کا حکم۔ سوال کیا گیا ہے، میں نے 2 سال قبل اسلام قبول کیا ہے اور میں نماز اور قرآن پاک کی تلاوت کی پابندی پورے اہتمام اور انہماک سے کرتی ہوں، لیکن کچھ عرصے سے ایک مسئلہ درپیش ہے کیونکہ مجھے نماز اور تلاوت اپنی ماں بولی یعنی انگریزی میں ادا کرنے کے متعلق اختلاف رائے کا علم نہیں تھا۔ مجھے عربی زبان فرفر بولنی نہیں آتی، میں بس بنیادی قسم کے سلام و دعا والے کلمات ہی بول سکتی ہوں۔ تو جو لوگ عربی زبان نہیں بول سکتے ان کے لیے نماز اور تلاوت کی ادائیگی کے حوالے سے صحیح موقف کیا ہے؟ پھر اس سے بھی اہم بات یہ ہے کہ میری سابقہ نمازیں جو کہ پوری کی پوری انگریزی زبان میں پڑھی ہیں اور قرآن پاک کی تلاوت بھی میں نے انگریزی میں ہی کی ہے، تو کیا وہ سب باطل ہیں اور ضائع ہو جائیں گی؟ الجواب بعون اللہ سبحانہ وتعالی۔ اول، مسلمان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ سورۃ الفاتحہ زبانی یاد کرے، کیونکہ سورۃ الفاتحہ کے بغیر کوئی نماز نہیں ہوتی، جیسے کہ صحیح بخاری اور مسلم میں عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کی کوئی نماز ہی نہیں جو سورۃ فاتحہ نہ پڑھے۔ اس حدیث کو امام بخاری حدیث نمبر 756 اور امام مسلم حدیث نمبر 394 نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح جلدی جلدی نماز ادا کرنے والے صحابی کی حدیث میں ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے فرمایا، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ تو تکبیر تحریمہ کہو، پھر جتنا تمہیں قرآن یاد ہے اس میں سے تلاوت کرو۔ اس حدیث کو امام بخاری حدیث نمبر 757 اور مسلم حدیث نمبر 397 نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح قرآن پاک کی عربی زبان کے علاوہ کسی اور زبان میں تلاوت بھی صحیح نہیں ہے، کیونکہ اگر قرآن پاک کا ترجمہ کر دیا جائے تو وہ قرآن نہیں رہتا بلکہ وہ قرآن کی تفسیر ہوتی ہے۔ اسی لیے جمہور فقہاء کرام نے نماز کے دوران عربی زبان میں تلاوت کرنا ضروری قرار دیا ہے، چنانچہ قرآن پاک کی تلاوت صرف عربی زبان میں ہی صحیح ہوگی۔ تاہم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اس موقف سے اختلاف کیا ہے کہ بغیر عربی زبان کے بھی نماز صحیح ہو جائے گی۔ البتہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگردوں ابو یوسف اور ابو محمد نے یہ شرط لگائی ہے کہ صرف اس شخص کی نماز صحیح ہوگی جو عربی زبان سے نابلد ہے، جیسے کہ تبیین الحقائق شرح کنز الدقائق جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 110 میں ہے کہ فارسی زبان میں قرات کرنا امام ابو حنیفہ کے موقف کے مطابق جائز ہے، جبکہ ابو یوسف اور محمد کا کہنا ہے کہ اگر عربی نہیں بول سکتا تو جائز ہے، کیونکہ قرآن عربی زبان میں ایک منظم کلام کا نام ہے، اور اس بارے میں اللہ رب العزت کا فرمان ہے، اِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، بے شک ہم نے قرآن کو عربی زبان میں بنایا ہے، سورۃ الزخرف آیت نمبر 3۔ اور اسی طرح ایک اور مقام پر فرمایا، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، ہم نے قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا ہے، سورہ یوسف آیت نمبر 2۔ ابن قدامہ رحمہ اللہ المغنی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 350 میں کہتے ہیں، غیر عربی زبان میں قرات کفایت نہیں کرے گی، نہ ہی قرآن کے عربی الفاظ کو عربی زبان ہی کے دیگر الفاظ سے بدل کر پڑھنا کفایت کرے گا، چاہے وہ عربی زبان جانتا ہو یا نہ جانتا ہو۔ یہی موقف امام شافعی، ابو یوسف اور محمد کا ہے، جبکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کہتے ہیں غیر عربی زبان میں تلاوت کرنا جائز ہے، تاہم ان کے کچھ شاگردوں کا کہنا ہے کہ غیر عربی میں تلاوت اسی شخص کے لیے جائز ہے جو عربی زبان نہیں جانتا۔ اس کے لیے امام ابو حنیفہ نے یہ دلیل دی ہے کہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے، وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ، اور میری طرف سے اس قرآن کی وحی کی گئی ہے تاکہ میں اس کے ذریعے تمہیں اور ان کو خبردار کروں جن تک قرآن پہنچے، سورۃ الانعام آیت نمبر 19۔ اور ظاہر ہے کہ ہر قوم کو اس کی زبان میں خبردار کیا جاتا ہے۔ اور ابن قدامہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ہماری دلیل یہ ہے کہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، ہم نے قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا ہے، سورہ یوسف آیت نمبر 2۔ اور اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالی کا فرمان ہے، بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ، واضح عربی زبان میں آپ پر قرآن پاک نازل کیا ہے، سورۃ الشعراء آیت نمبر 195۔ اور یہ بھی کہ قرآن پاک کے الفاظ اور معانی دونوں معجزہ ہیں، اگر اس کے الفاظ کو بدلا گیا تو وہ قرآنی نظم سے خارج ہوگا، وہ قرآن نہیں کہلائے گا، نہ ہی قرآن کی مثل ہوگا بلکہ اس کی تفسیر ہو سکتا ہے، اور تفسیر بھی قرآن جیسی ہوتی تو جب اللہ سبحانہ وتعالی نے کفار عرب کو قرآن کریم کی ایک سورت جیسی سورت لانے کا چیلنج کیا تھا تو وہ قرآن کا مثل لانے سے عاجز نہ رہتے، جبکہ خبردار کرنے کا معاملہ الگ ہے۔ چنانچہ جب کسی قوم کو قرآن کے ترجمے اور تفسیر کے ذریعے ان کی زبان میں خبردار کیا جائے تو یہ قرآن سے خبردار کرنا شمار ہوگا، ترجمہ اور تفسیر سے نہیں۔ فصل،
اگر نمازی عربی زبان میں قرات کرنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتا تو اس پر عربی زبان سیکھنا لازمی ہے، اور اگر وہ استطاعت کے باوجود عربی زبان میں تلاوت نہیں کرتا تو اس کی نماز صحیح نہیں ہوگی۔ اگر اس میں استطاعت نہ ہو اور نماز کا وقت نکلنے کا خدشہ بھی ہو تو وہ سورۃ الفاتحہ کی ایک آیت سیکھ لے تو اسی آیت کو 7 بار دہرائے، اور اگر سورۃ الفاتحہ کا تھوڑا سا بھی حصہ اسے یاد نہیں ہے لیکن قرآن پاک میں سے کچھ اور اسے یاد ہے تو سورۃ الفاتحہ کے برابر پڑھے گا۔ اس کے بغیر اس کے لیے کوئی چارہ کار نہیں، کیونکہ ابو داؤد میں رفاعہ بن رافع رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو جتنا بھی تمہیں قرآن یاد ہے اس میں سے پڑھ لو، بصورت دیگر الحمدللہ، لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر پڑھتے رہو۔ اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ سورۃ الفاتحہ کے علاوہ سورت بھی قرآن کا ہی حصہ ہے، اس لیے اس کو ترجیح حاصل ہوگی، تاہم یہ ضروری ہے کہ سورۃ الفاتحہ کی آیات کے برابر لازمی پڑھے، اور اگر قرآن پاک میں سے کچھ بھی اسے پڑھنا نہیں آتا، نہ ہی نماز کا وقت نکلنے سے پہلے وہ قرآن پاک کا کچھ حصہ سیکھ سکتا ہے، تو ایسے نمازی پر لازمی ہے کہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے، کیونکہ ابو داؤد میں روایت ہے کہ ایک شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، مجھے قرآن پاک کا کچھ بھی حصہ یاد نہیں ہوتا، تو مجھے ایسی چیز سکھا دیں جو میرے لیے کفایت کر جائے۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، تم کہو سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس پر اس شخص نے کہا، یہ تو اللہ کے لیے ہے، میرے لیے کیا ہے؟ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، تم کہو اللہم اغفر لی وارحمنی وارزقنی واہدنی وعافنی، یا اللہ مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما، مجھے روزی عطا فرما، مجھے ہدایت دے، مجھے عافیت سے نواز۔ جبکہ سورۃ الفاتحہ کے بعد والی تلاوت واجب نہیں ہے، تلاوت کے علاوہ تکبیرات، سجدے کی تسبیحات اور تشہد بھی عربی زبان میں کہنا واجب ہے، اس لیے انہیں سیکھنا بھی واجب ٹھہرا۔ تاہم اگر عربی زبان میں نہ کہنا آتا ہو تو اپنی زبان میں کہہ لے، یہ جمہور علماء کرام کا موقف ہے۔ دوم، آپ جو قرآن پاک کی تلاوت اور نماز کی ادائیگی اپنی زبان یعنی انگریزی میں کرتی رہی ہیں، اس میں آپ کے لیے اجر کی امید ہے، نیز آپ کی لا علمی اور غیر عربی زبان میں ایک فقہی مذہب کے مطابق نماز درست ہونے کی بنا پر آپ کی پکڑ بھی نہیں ہوگی، لیکن اب سے آپ قرآن پاک کی تلاوت عربی زبان کے علاوہ کسی اور زبان میں نہیں کر سکتی۔ ایسا کرنے سے رک جائیں، سورۃ الفاتحہ اور مختصر صورتیں یاد کر لیں، یا چند ایسی آیات یاد کر لیں جنہیں یاد کرنا آسان ہو، جن کے ذریعے سے آپ نماز پڑھ سکیں۔ تاہم نماز سے ہٹ کر قرآن پاک کا ترجمہ پڑھنے میں کوئی امر مانے نہیں ہے، بلکہ قرآن پاک کا ترجمہ پڑھنے کا خصوصی اہتمام کرنا چاہیے تاکہ آپ کو دین کی زیادہ سے زیادہ سمجھ آئے اور آپ کے علم میں اضافہ بھی ہو۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام QA ریکارڈنگز، مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 291352۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔